اهدنا الصراط المستقيم ينصدم بشيغد لو تكفرون إن يسكبوكم اگر وہ قوم مشرک تمہیں پالے ہو جائیں گے تمہارے دشمن وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ اور لمبا کرے مارے اپنے ہاتھوں کو وَأَلْسِنَتُهُمْ بِالسُّوءِ اور زبان کی دعوت برائی کے وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ اور محبت رکھتے ہیں کافر ہونا تمہارا وہ یہ چاہتے ہیں تم مشرک کی بن جاؤ کافر ہی بن جاؤ تو اچھا ہے لن تنفذوا اللہ اور اپنی امر کی آبا ہر بھی تم نفرت دے گا میرے تمہارے محلات ان کے امر کے دے یفصل بن اللہ بماتا ولین بصیر جن کی بڑی پیغامات بھیج رہے ہو تمہیں کوئی قیامت کے دن کام نہیں دے گا قیامت کے دن تمہارے پیغمبر ہی کام دے گی باقی کوئی کام نہیں دے گا ایمان کے ساتھ یہ کیا کرتے ہو تم یہ تمہیں حرکت کی کیوں ہے بارہ اس اصول کے حرکات تم سے بھی کہیں گے قد كان لكم نسوة حسنة إبراهيم ورحمة الله قالوا لكم إنا براء منا مما تعبدون من الله كفرنا بكم وبداركم من الله كنتم تعبدون من الله أما حقاكم بالله وحده إلا قول إبراهيم ونبي لا استغفر لك وما أمركم لكم الله شيء من شيء ہاری عطا کی کہا تمہارے لیے بہتر سے بہتر نمونہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ لوگ مجھے ابراہیم سمجھدار تھے ہم نے اپنی قوم کو کہا اِنَّا بُرَاءٌ مِنْكُمْ میں تم سے بالکل بےایمان ہوں وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ اور ان سے بھی میں بیزار ہوں جو اللہ کے نام سوا وَقَرْنَا بِكُمْ انہیں کفر کیا تمہاری وجہ سے ساتھ مارے وَمَا بَرِنَا بَنِي وَدَاوَدُ اللَّهِ ہمارے دنیا تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہو چکا ہے ہمیشہ کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ ایمان لاؤ کے قبل بغض نکلے گا اللہ کو ابراہیم علیہ ہاں ایک بات ابراہیم صاحب کی اپنی بات پوچھ گئی وہ اس بات کی تم پیروی نہ کرنا وہ کیا کہا لأستغفرن لک اے میرے باپ میں تیری لیے ہمیشہ کی بات نہیں مانگتا جاؤں گا زمان استدار ہے میں مانگتا جاؤں گا تیرے لیے وَمَا أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٍ میں مالک کو نہیں اللہ کے مجھے اختیار بھی کوئی نہیں میرے قبضے میں اختیار بھی نہیں میں نے کہ میں تیرے لیے معافی بھی مانگتا جاؤں گا یہ کہا استغفرن لک میں تیرے لیے معافی مانگتا جاؤں گا معافی مانگتا جاؤں گا وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ میں اللہ سے مالک نہیں ہوں تیرے لیے ربنا علیک توکل علیک نبنا وإلیک المصیر اے رب ہمارے رسول ہمارا تو رضا کرا تم کرتے ہیں اور ابن مدیر ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين رب ہمارے نہ کر ہمیں تم فتنہ کافروں کو نہیں وقت لنا ربنا معاف کر ہمارے لیے انک انت العزیز الحکیم لقد كان لكم في رسول الآخر ہے تمہارے لیے ان میں بہترین اسوہ جس آدمی کو امید اللہ کی آخرت کی وَمَن يَتَوَلَّ جو اس تقریر کی بات منہ موڑے جائے جہنم میں بس یہ بات معلوم ہے وَمَن يَتَوَلَّ فَحَسْبُهُ جہنم ہی کیا ہے جو اب بھی میرا بات کے بعد منہ موڑے ہمیں کیا فإن اللہ هو الغنی الحمید اللہ تو غنی ہے وہ تو روٹی کو ہمیں سے لگوں گی یہ فإن اللہ قائم مقام جلا کے اصل میں یہ جو نمانے کو بندن جلا دے بات شاید اللہ تعالیٰ کر دے تمہارے دنوں کو اور دنوں کو دوستی کرے لال کبھی ولا غفور ہے تعالیٰ قادر ہے بلکہ وہ مہربان ہے لا ينهاكم الله من الذين يقاتلون في دينه ولم يخرجوا من ديارهم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ہاں خدا تمہیں منع نہیں کرتا ان لوگوں سے لم يقاتلوكم في الدين جنہوں تمہارے ساتھ کوئی جنگ نہیں کی دین کے معاملے میں جنہوں نے کوئی جنگ نہیں کی کوئی جنہوں لڑائی نہیں کی ان کے ساتھ کوئی تمہارے مقابلے میں نہیں آئے ولم يخرجوكم من دياركم ان کافروں کو نکالا بھی کوئی نہیں ایسے کافر بھی ہے انت برروہم خدا مرئی کر تم سے احسان کرو بے شک وتقسطوا لهم انصاف مقدر اللہ یحب المقسطین انما ينهاكم اللہ ہاں خدا تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے اور ان لوگوں نے قاتلوا دین جو تمہارا جنگ کرتے ہیں دین میں واخرجوکم من دیارکم اور نکالا تمہیں ہمارے گھروں سے وظاہر الاخراجکم
انہوں نے غلبہ دیا تمہارے نکالنے پر، خدا منع کرتا ہے ان کو دوست نہ دوست بنانے سے، وہ میت جو بھی دوست بناتا ہے وہ بنائے گا لوگوں کے ظالم۔ ہم علماء دیوبند نے انگریز سے دوستی نہیں کی ہے، دوستی تو ہر کسی سے نہیں کی، دین کی دوستی ملک کے لیے آزاد کرنے کے لیے ہندو سے تعلقات رکھے تھے، اس لیے کہ ہندو سے کسی وجہ مسلمانوں کو تو یہ بھی پچیے تو اب جو کچھ بھی ہو رہا یہ اور معاملہ ہے، یہ کہ اپنے ہاتھ بنا کثرت ایدیکم، بس اپنے ہاتھوں کی کمائی کرتے جاؤ، جو کچھ پھل پاتے جاؤ، ایسا یہ پھل ملے گا اور پتہ کو کیا کچھ ہونے والا ہے۔ ورنہ علماء دیوبند سے اتنا کیا تھا، جو انگریز سور نے جو یہاں کے مسلمانوں کو ترجیح دی تھی اور باہر کے ممالک اسلامیہ کو بھی سب کو مٹایا انگریز نے، سارے ممالک اسلامیہ ترکوں کے ٹکڑے ٹکڑے، سودان، مصر وغیرہ، ایک ریزہ ریزہ ذکر کیا سب کو، اور بے دست و پا کر کے دست نگر بنا ڈالا تھا، یہ سب انگریز تھا۔ جانتا تھے علماء دیوبند کہ اس کتے کو اگر ذلیل کر دیا گیا، اگر ہندوستان سے اس کو نکال دیا گیا تو سارے ملک آزاد ہو جائیں گے۔ آپ دیکھتے ہو کبھی ایک آزاد ہوتا ہے، کبھی دوسرا آزاد ہوتا ہے، کبھی مصر ناصر جیسے کتوں کو مروا کر نکلے صورت ہی سے یہاں سے تم کیا طاقت اس مصر کی مقابلے میں، لیکن سارے مل کر آئے تھے، کتوں کو مل کر کے نکالا۔ یہ کیا ہمیشہ نہیں ہے، انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اچھائی بھی ہوتی ہے، لیکن اچھائی کو دیکھ کے غلطی کو نہیں ہونا چاہیے، وہ دعا کر اللہ تعالیٰ غلطی نکال دے۔ بارہ وہ یہ کرتے ہیں۔ ہندو نے کیا کیا تھا؟ ہندو کیا ہے؟ کافر اور ہے، کافر تو اب بھی قرآن کہتا ہے، کافر ہونا اور بات ہے۔ ایک کافر وہ ہے جنہوں تمہیں نکالا ہے، جنہوں تم پر یہ کام کیے تھے پہلے، جنہوں نے نکالا، یہ کیا وہ کیا انہوں نے، ان لوگوں کے ساتھ تمہارا کبھی بھی شروع ہونی چاہیے، کوئی سوچ انسان کی۔ ہاں جنہوں نے نمی ہو رہی ہوں، نہ کتاب نہ جان، ان کے ساتھ قرآن پاک کرتا، ہم کبھی منع نہیں کرتا، خود سے تعلقات کسانات کو قرآن پاک کا منع کرتا ہے کافروں سے، لیکن کافر ایسے کافر جنہوں نے تمہارے ساتھ جنگ بھی کی، نکالا ہے، ان کو مت چھوڑو، ان کے ساتھ کوئی احسانات نہیں ہونے چاہیے۔ انگریز ہمارے ساتھ کیا تھا، اس لیے علماء دیوبند نے کہا انگریز کے خلاف کرنے کے لیے ہمیں سور مل جائے یا کتا مل جائے، ملیں گے تاکہ انگریز سور کو یہاں نکالے۔ تو ایک کتے کو ساتھ ملایا ہے، باقی رہا یہ بات ہونا یہی تھا جو ہو چکا ہے۔ اب اللہ کیا آگے ہم کوئی بول نہیں سکتا، بھی جو کوئی ہونا اس معاملے کو دخل نہیں دے سکتا، تقسیم ہونا کا ملک اپنی اپنی رائے ہے۔ وہ لوگ یہ کہتے تھے تقسیم نہ ہوگا تمہارا مسلمانوں کی بہتری ہوگی، اس میں یہ کہتے تھے نہیں تقسیم ہوگا تو بہتری ہوگی، اس معاملے پر بحث کرنے مناسب نہیں ہے۔ اب ہاں جی میں نے کہا تھا حدیبیہ بھی چونکہ مردوں کے مطابق فیصلہ ہو چکا تھا، عورتوں کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا، اب قرآن عورتوں کے بارے میں کہہ رہا ہے اے ایمان والو، آج ہے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، اے ایمان والو آج ہے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کرنے والی ہو جائیں، ہجرت کر کے آ جائیں، فامتحنوہن ان کا صحیح امتحان لے لیا کرو، عقیدہ پوچھ لو، عقیدہ وغیرہ پوچھ لو، کیا عقیدہ ہے تیرا؟ اللہ عالم بایمانہم، خدا کے دلوں کی ایمان کو ہم جانتا ہے، تمہیں دلوں سے کوئی بات نہیں، تم تمہاری پوچھ لو۔ اگر وہ اقرار کرتی ہے کوئی پیر وکیل پیغمبر حاضر ناظر بھی کوئی نہیں، پکارنے کے لائق بھی کوئی نہیں، نام نہ اسے پوچھو باب ابراہیم کا، آج کل کوئی اس کو نہ پوچھو، اس کو یوں کو رسول اللہ بھی، حضرت امام حسین بھی، امام حضرت حسین بھی، حضرت شیخ القادر جیلانی بھی، یہ سارے پیر وکیل پیغمبر حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ کہ نہیں، سمجھو اب ایمان ہے۔ اس زمانے کا ہوتا ہے پوچھو، اس زمانے میں پوچھو کہ ابراہیم علیہ السلام حاضر ناظر ہیں کہ نہیں؟ اسماعیل السلام بھی،
لا تزمنا تاجی توبہ قسم خدا کی کوئی آدر نادر نہیں خدا کی آپ سمجھ چلو باقی دل کیا ہے اللہ عالم خدا دل ایمان کو دل کی اللہ میں جانتا ہے تم یقین ایمان ہوگا فلا ترجعن الی الکفار ان عورتوں کو مکے نہ بھیجو لا ہن لہم وہ عورتیں یہ مسلمان عورتیں مشرکوں کے لیے حلال نہیں ولا ہم یحلون لہن وہ مجرمین کے لیے حلال نہیں اب کہ آتم مال بکو جب عورتیاں رہ گئی ہے جو مرض لیا ہے اس سے وہ واپس کر دو ان کو لو واپس لو اپنا خرچ دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا مار گارا ولا جناح علیکم ان تنکحوہن اب نہیں ہر تم پر کوئی ایمان والی عورتوں کے ساتھ علیکم کوئی حرج نہیں تم پر ان تنکحوہن نکاح کرو ایسی ایمان والی عورتوں سے اذا آتیتموہن اجورہن جب دے دو تم ان کے مہر ان کے یعنی مہر ادا کرنا پڑے گا تمہیں کو کوئی نکاح کروں عورتوں کے ساتھ مہر ادا کرنا پڑے گا ولا تمسکوا بعصم الکبائر اب تم کسی کافر عورتوں سے نکاح نہ کرو بس ہو گیا پر یہ نکاح ہونا تھا ختم آج کی بات کوئی کافر عورت کسی مسلمان کے گھر میں نہیں رہ سکتی وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ تم ان سے جو تم نے خرچ کیا اگر کوئی عورت ایمان نہیں لانا چاہتی شرک میں رہنا چاہتی ہے کہ تم نے باپ دادی کی دین پر ہوگی کر نکل جا تو وہاں چلی جا اب یہ ہر دن میں کوئی نہیں جب وہاں اس کو کہو جان بھی جائے جہاں تم کو کہو ہرتا ہمارا دو ہم نے اس کو مار دیا تھا جائے گی تو کوئی نہیں لیکن قانون تو ہے نا اگر کوئی چلی جائے نہیں رہتی کہتی کہ میں تو جاؤں گی بہت جاؤ خرچہ دو اور یہ سب وسلم کو تم جو تم نے کیا ہے اگر ان کی کوئی عورت ایمان کی وجہ سے آ گئی اور یہ سب وہ مال میں جنہوں نے خرچ کیا واللہ علیم حکیم حاصل کیا نکلا کوئی اور ایمان والی آ جائے ان کے بعد وہی ہاتھ تک نہیں تمہارے ہاتھ ہاتھ ہو جائے تم سے کوئی چیز تمہاری بیوی ان میں سے کافروں کے تمہاری نوبت آ گئی باری آ گئی مراد کیا ہے تم نے کوئی لینی تھی چیز تم نے لینی تھی جو عورتیں چلی گئی یہاں سے وہاں چلی گئی ان سے تم نے لینا تھا مال انہوں نے کوئی نہ دیا غداری کر گئے تمہارا مال ہڑپ کرنے کی کوشش کرنے لگے پھر بہار تب تمہاری باری آ گئی دینے کی بہار تم نبی نوابت آزاد ہوں تم دو ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی وہاں مکے میں تم دو اسلام انہوں نے خرچ کیا تھا ان کو مت دو تم ان کو دے دو جنہوں نے حق لینا تھا چوٹ پڑو ہاں جی تم بھی ایک مانا یہ ہے بہار کا تو یہ مانا کرتا ہے غنیمت کا مال مل جائے مال ہے اس میں سے نکلا یہ مانا کرتے ہیں حاضر کیا نکلا اس سے بات اتنا معلوم ہوتا ہے کوئی چند غدار ہو تو ہو لیکن کافر ایک بات ضرور کرتے تھے کافر ہو کر بھی حتی الامکان جن کا حق ہونا تھا دے دیتے تھے دیکھو نا حق ادا کرنا مال دے دینا یہ ایک انسانی فرض ہے اس میں کوئی ایمان کے لیے نہیں ہے اس لیے تمہیں دیکھا ہے کئی ہندو بھی تھے سکھ بھی تھے وہ اپنے معاملات تو بڑے اچھے تھے لیکن کسی کے معاملات اچھے دیکھ کر اس کو مومن نہیں کہا جا سکتا ہونا چاہیے مومن کے معاملات اچھے ہوں لیکن مصیبت یہ بن جاتی ہے کہ کئی مومن ہوتے ہیں لیکن معاملات اچھے نہیں ہوتے صحابہ کی یہی وجہ ایک ترقی کی جہاں ان میں ایمان آتا تھا معاملات لین دین وغیرہ میں اتنے اونچے درجہ ان کا تھا ان کی نصیب نہیں تھی کوئی یہی وجہ تھی ایمان کی روشنی زیادہ پھیلتی جاتی تھی آگے ایک پیغمبر جب تیری بابا ایمان والی عورتیں یہ باہر کا بیعت کرنا چاہتی ہے تیرے ساتھ شرائط بیعت کی آگے حصت کے اوپر اللہ یشرک باللہ شیئا پہلی شرط اللہ کے بعد شریک نہیں کرنا کسی کو ولا یشرک نہ تیرے نہیں کرنی ولا یزنی یہ بیعت جائز ہے ایک بیعت ہے تین بیعتیں ہیں ایک بیعت ہے جہاد کی
وہ تو بڑا تم نے سورت و فتح میں انا فتحنا لک فتح مبینہ میں بیعت وہ ہے، وہ بیعت ہے جہاد کی، یبایعونک تحت الشجرہ، بیعت جہاد کی۔ ایک بیعت یہ ہے، یہ اور بیعت ہے، یہ جہاد کی بیعت نہیں ہے، اس بیعت کا انکار کرنے کی غلطی ہے، قرآن سے ثابت ہے۔ ایک اور بیعت کہ النصیحۃ للہ، دین اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے کے لیے ہے، سمجھ گیا کہ رسول المؤمنین، وہ بھی آتا ہے حدیث میں، اس کے بھی انکار نہیں۔ ایک یہ آگ کا ٹھنگ دوں گا، یہ گدی نشینوں کا نہ شرک سے چھڑاتے ہیں نہ بادامانیت سے ہٹاتے ہیں، اور میری وہ ہاتھ میں ہاتھ جی حضرت صاحب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہے، سمجھ گئے؟ حضرت صاحب ہی پڑھنے درجہ مشرق، اے بھی بڑی مان پڑھے درجہ مشرق، ایسا نہیں یہ جو ان کا بار اتنی بھی لالت کا تو کوئی ثبوت نہیں ملتا ہمیں۔ ہاں یہ بات ہے، اگر کوئی صحیح آدمی ہے اور اس قسم کی بات لیتا ہے کوئی منع نہیں، قرآن پاک دے رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ باجر اللہ، یہ عام حق لوگ بھی یہی ہے، ولا یسرق نہ چوری بھی نہ کرے، ولا یزید نہ بھی نہ کرے، ولا یتلونا بننا، اپنے بچوں کو بے دین بھی نہ بنائے، ان کو دیندار ہونے کی کوشش کرے، ولا یاتین بھی بہتان اللہ بہتان بھی نہ یفترین بین ایدیہم نورنا، جس کو گھڑ لیتی بہتان کو آمنے سامنے، یعنی کہ ہم نے ہاتھ وات بھر لیتی بہتان لگا لیتی ہے، یہ کنایا ہے آمنے سامنے یاسین مارو تیری نافرمانی جنہی معاملے میں، فبایعہن، بات کریں ان شرطوں پر، اگر بات کریں ان شرطوں پر، اذا جاءک المؤمنات، یہ بایعن کا ان شرطوں پر بات کریں، فبایعہن جلا اس کی، اور بات کرنا ان کے واسطے، بات کرنے کے بعد واستغفر لہن اللہ، استغفار مانگیں اللہ سے، اللہ رحیم، یا اے ایمان والو لا تتمنوا قوم اللہ علیہ، پھر آگے مناسب سے دل، او ایمان والو یہ رجال ایمان کے نہ دوست بناؤ اس قوم کو، یہودیوں سے خدا کا ہو چکا ہے، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ نا امید ہے آخرت سے، آخرت سے، کما یئس الکفار، جس نا امید ہے کافر، کون ہے کافر؟ من اصحاب القبور ہے، یہ کون کافر ہے جو قبروں میں جا چکے ہیں، جو مر کر بے ایمان مرے ہیں، مشرک اور کافر مرے ہیں، ان کو بھی کوئی امید نہیں رہی، اور یہ بے ایمان جو آج ہوگی ان کو بھی کوئی امید نہیں رہی، سمجھ گئے؟ باقی کہتے ہیں جی جو کافر ہیں جو مراد نہیں مانگتے قبروں سے، ہاں جی قبروں سے مراد مانگ نکلے، اب بے ایمان میں جہان کیوں، انہوں نے ہر معاملے کو کفر ہی نکالنا، بے ایمانوں نے یہ دیکھا ہے، جو بے ایمان ٹولہ ہوتا ہے قرآن سے غلط معنی نکالتا ہے، پھر سارے قرآن کی نصوصی قطعیہ کو چھوڑ دے گا، جو قرآن ایک طرف جا رہا ہے، قرآن جس نور کو پھیلا رہا ہے، سارے قرآن کی نور کو چھوڑ دیں گے بے ایمان، اور چند باتیں جب نکالے کوئی کہ یا کوئی نکلتا بھی ہے کہیں سے نکالنے کی کوشش کر لیں گے۔ ہاں جی میں نے کہا تھا یہ ابھی ذکر ابھی ان لوگوں پر جو لوگ رکی بھیج رہے تھے، اب آگے اور مومن رکا تو نہیں بھیجا، یہ بھی زجر مومن پر ہوگی، زجر تو نہیں رکا تو نہیں بھیجا، لیکن کہتے بڑے تھے ہم یوں کریں گے یوں کریں گے، معاملہ آیا تھا اس انداز میں آئے نہیں، ان کا قول اور تھا ان کا عمل، اب سمجھے؟ یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں، آج کل ہم بھی ہیں، زبانی دعوی کرنے والے دعوی ہوتے ہیں، عملی میدان میں آنے والے بڑے کم نکل آتے ہیں، قرآن پر ذکر کرے گا اور ساتھ ہی بنی اسرائیلی کے حالات پر بحث کرے گا، کیا کرے گا دیکھو، کہیں بنی اسرائیلی جو تمہارا اور بھی نہ ہو جائے۔ ساتھ ہی قرآن پاک نے کہا آج ترغیب الی الجہاد کے لیے، ترغیب الی الجہاد کے لیے دو خطاب کرے گا مومنوں کو، آخر میں ترغیب الی الجہاد کے لیے پہلے زجر میں یہودیوں کے آخر میں تھوڑا سا نمونہ لائے گا، لا کر آخر میں دو خطاب مومنوں کو بنا ترغیب الی الجہاد، ترغیب الی الجہاد، سبحان اللہ امام زمان حکیم پاک کی جنگ اللہ کے لیے میں کہہ چکا ہوں، ایک سب میں سبح آ رہا ایک نہیں آ رہا، اصل موضوع کا خیال رہے اتحاد رہے توحید کا، پاک کی جنگ اللہ کے لیے خیر رمضان کہہ رہا ہے، تمام نظام آسمان کا یہ آواز دے رہا ہے، اللہ پاک کا شریک کو صرف میں کوئی شریک نہیں، پکارنا اس کا حق ہے، دوسرے کسی کا نہیں، بڑا غالب رحمت والا بھی ہے، یا ایمان والو
ایمان والو کیونکہ وہ بات جو نہیں کرتے خبر اللہ تو تمہارا تمہاری بہت بڑی حقیقت اللہ کے یہاں یہ بات ایسی کو جو نہیں کرتے ان اللہ سفر کو نمبر کیا نمبر سن بے شک اللہ تعالیٰ محبوب کتاب اللہ کرا میں سب اللہ تمہاری وہ اللہ تعالیٰ کو جو بھی بات اللہ کے ہاتھ کو مسلمان کر کہ بنیان مرصوص وہ ہے کہ وہ تعمیر ہے مرصوص اسی دیوار کی ہوئی ہے وہ تعالیٰ مثال کا دیکھا تھا زبر کے ساتھ جس کو یاد کرنا مجھے اپنا برباد کام کو یاد مجھے تم نہیں ہے کو تم اس کو بھی یاد ہے تو مجھے فقط رسول اللہ علیکم تم جانتے اللہ کہ میں تک تمہارے لیے فلما زاغوا جب قوم ٹیڑھی ہوگی ازاغ اللہ کو اللہ کی ذات نے دل کو ٹیڑھا کر دیا واللہ لا یهدی القوم الفاسقین ٹیڑھے نہ ہونا کہیں ٹیڑھے ہو جائے خدا دل میں ٹیڑھ کر دیتا ہے یہ حجو کا حال سن لو ٹیڑھنا میں ڈوگرات کے جو کہتے اس کو پورا کر کے دکھلاؤ اگر کہنے میں اور کرنے میں فرق آ گیا ٹیڑھ آ گیا تو نیلے میں خدا بھی ٹیڑھ پیدا کر دیتا ہے انکار عیسیٰ ترغیب اطاعت انکار عیسیٰ مریم یا بنی اسرائیل جب کہا عیسیٰ میں تمہاری انی رسول اللہ علیکم میں اللہ کا حکم تمہارے لیے صدق نمازاری دین مطالعات ہے میں تصدیق کروں اس کتاب جو مجھے مشغول ہوگی تورات وہ مبشر والجنات من نفس محمد اور میں خوشخبریت پیغمبر کی ذات میرے بعد آ رہا ہے اسم احمد اس کا نام کیا ہے احمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ علماء جاؤ ربینات جب لے کروں گا بینات کو قالوا هذا سحر مبین جب لے کر آیا یعنی کہ یہ جادو ہے ظاہر بینات کیا ہے یہ جادو جو قابو کر لیتا ہے وہ منظر بھی منظر اللہ کے بدا کون ظالم بڑا مشرک سے جو کرتا ہے خدا پر بھی جھوٹ کرتا ہے خود ہی شرک کو کہتا ہے خدا سے خوش ہوتا ہے اور یزال اللہ صاحب عالم ابرا کی طرف کی زنان کی بندہ مالی اللہ کو نظار بھی لیجریدون اے میرے پیغمبر ان پر مرکرہ دور چکا لیجدفیو نور اللہ بی افواہہم مٹانا چاہتے ہیں خدا کی توحید والے نور کو بی افواہہم اپنے منہ کے ساتھ اپنے منہ کی پروپیگنڈے کے ساتھ بٹانا چاہتی ہے واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون خدا اپنے نور کو برا کرنا چاہتا ہے اگرچہ کافروں کو برا کرنے والوں ہو وہ اللہ بھی ارسل رسول بالہدى ودین الحق واللہ کی آدمی ریدر میں پیغمبر کا ہدایات کے ساتھ دین حق والی یہ رحمت دین کو لے تاکہ اس کو غالب کر دے تاکہ اس کو غالب کر دے باقی دینوں پر ولو کرہ المشرکون مراد کیا ہے دلائل کے ساتھ ایسا کر دے گا کہ ثابت ہو جائے گا کہ واقعہ میں حق بات تو یہی ہے خدا جانتا ہے باطل کی جتنا زور آ رہا ہے اس باطل میں اس حق کا رہنا یہ خدائی کی کرم نوازی ہے ورنہ تھوڑا باطل ہے سارا باطل ایک طرف ہے حق کو مٹانے پر تلا ہوا مرزائیت بھی شریعت بھی عیسائیت بھی یہ ساری پرویزیت بھی سارے گروہ مشرک سب ملی ہوئی ہے ہائے حق نہ رہے لیکن میرے مولا اس کے اندر بھی تو حق کی چنگاری کو باقی رکھ رہا ہے اللہ اسی کے نام عورتوں کو حاضر یا نکلا ایمان والو یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی وہ پیغمبر آ چکا ہے اور دنیا چاہتی ہے یہود نصارا مشرک سارے مل کر چاہتے ہیں اس نور توحید کو مٹانا چاہتے ہیں خدا نے نور کو پورا کر کے چھوڑنا ہے تم پیغمبر کا ساتھ دو پیغمبر کا ساتھ دو وہ سارے بھائی ایمان یہ چاہتے ہیں یطفئ نور اللہ خدا کی توحید کے نور کو مٹانا چاہتے ہیں بجھانا چاہتے ہیں خدا پورا کر کے چھوڑے گا کوئی بجھا نہ سکے تم پیغمبر کا ساتھ دو یہ وہی پیغمبر ہے جس کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی باقی کہتے ہیں اسم احمد یعنی کہ ظلم کی بات ہے قرآن ایک طرف جا رہا ہو قرآن جس مسئلے کو دنیا میں لانا چاہتے ہو وہ تو قرآن نہ ہو اور قرآن کی بجائے شعر اشعار آ جائے جن میں شعر اشعاروں میں ساری قرآن کی محرمت ہو رہی ہے باقی رہی بات یہاں جائی یہاں تین بات اسم احمد قادیانی کہتے ہیں یہ آج میرے حق میں ہے
اس بےمان نے بھی کہی تھی کوئی جگہ جتنے کوئی گل آئے بھی جی میں آ گیا کتے نے کتا تو کتوں آ گیا اور کوئی آئے کہ نہیں کہتے جی میں کیونکہ احمد آ گیا جی او ہو احمد آ گیا اور بھائی مانا تیرے پیو کے رات رکھے غلام محمد رکھا تھا جی ابھی غلام ویسے آ گیا تھا ویسے آ جاتا ہے غلام ہمارے خاندان میں غلام آ جاتا تھا اصل مضافر مراد ہے اب تک لوگ کیا کرتے عربی زبان میں مضاف ہوتا ہے مضافر پر نہیں ہوتا سارے اعراب ہوتے ہیں سارے اعراب آتے ہیں مضاف پر آتے مضافر پر تو آتے ہی کوئی نہیں اعراب اس دن چاہیے جی میں احمد آ گیا احمد آ گیا میں ملا دینا چلو یا ایمان والو یا حمد والا تجار تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في الله وأنفسكم ذلكم خير لكم تعلمون ایمان والو تو آؤ مجھے کیوں نہ جاؤ تجارت جو تمہیں بچا لے گا بجائی بچا تمہیں عذاب علیم سے وہ کیا تجارت ہے اس کی تصویر آ گئی تؤمنون بالله پہلے بار اللہ کے نام ایمان رسول کی ایمان لاؤ ایمان کے بعد اللہ ہے اللہ کے نام جہاد کے مار کا نام ہے ذالکم خیر من دارم یا لوگوں سنو کو حضرت جنات ان سے انتظار ہو اللہ نے جناب آ کر دیا خدا کی داخل کی جنات میں وہ مساکن طیبۃ کو ٹھنڈا کی ذات تجری من تبنار ہو وہ مساکن جنات باغات میں ذالک الفوز العظیم وخرا پھر بعد نوتیکم اخرا اور جو تمہیں نہیں بڑے بڑے نامات بھی تو حبونا جن کو تم بابو مسلم ہو گئے نصر من اللہ وفتح قریب اللہ کی امداد فتح قریب ہوگی وبشر المؤمنین اس کو زمانے والوں کو یا ایمان اے ایمان والوں کونوا انصار اللہ ہو جو تم اللہ کی امداد کرنے والے کما قال عیسی ابن مریم للحوارین من انصار اللہ جیسے کہ عیسی ابن مریم نے حواریین کے لیے من انصاری اللہ کون تم نے زندہ اللہ کے یعنی ظاہر میرا اللہ قال حوار المسلمون نحن انصار الله فهو انصار الله وكفر طائفة فأيد الله من العود وأصبحوا ظاهرين يسبح الله ما في الأرض الملك القدوس العظيم الحكيم بس میں نے کہا تھا دیکھا ہے یہ جگہ ہے جہاں پہلی بھی جگہ سور صاحب نے سبا بھی ہے یہاں بھی یہ سب ہوا ہے دیکھا ہے ایک ستا بھی کمی بھی سبا ہے یہاں بھی سب اللہ ہے میں نے کہا اس کی وجہ بھی بیان کر دی تھی کہ کیونکہ یہاں سے مضمون دنیا کر رہا ہے یہاں تک صرف لوگوں کے بیانات آ رہے تھے جو جہاد کے موضوع پر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے وہاں منافق آنا تھے یا منافق سے کٹیا درجے کے تھے یا مخلص مسلمانوں میں کوئی حرکت ہو گئی تھی یا کوئی حرکت دو قسم کی اونچی حرکت ہوئی یا کٹیا چار ہی باتیں ہوئی اعلیٰ منافق ایک کٹیا منافق دو مخلص مسلمان سے سخت غلطی ہے یا کٹیا غلطی تو چار ہوگی اب آ گیا یہاں سے نہیں ہو گیا ہے بس اب مضمون آ رہا ہے صرف انفاق ایسا اللہ کی راہ میں حل کرنے کا بس اس معاملے کے لیے قرآن پاک بیان کر انفاق کے مس پر بحث کرے گا لیکن